بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امریکہ میں آج کل بہت زیادہ احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے۔ کچھ دوستوں کی فرمائش بھی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے، احتجاج کیوں ہو رہا ہے، اصل واقعہ کیا ہے۔ اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، مگر جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، میری تحقیق کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصل میں واقعہ کیا تھا، ہوا کیا واقعہ، اب اس کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے اور امریکہ کا معاشرہ کس نہج پر پہنچ رہا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل میں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تھینک یو دوستوں۔ امریکہ میں پرتشدد واقعات اس قدر زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ یہ جو گورے اور کالے کی لڑائی ہے، ویسے تو یہ بہت دیر سے چل رہی ہے امریکہ میں، مگر ابھی کچھ دیر سے یہ اس حد تک یہ معاملہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ یہ جو واقعہ جارج فلائیڈ کا ہوا ہے، یہ اسی کی ایک وجہ سے یہ معاملہ جو ہے ایک دم سے اتنا احتجاج زور نہیں پکڑ گیا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی سٹوری ہے۔ لوگ ہیں وہ جن کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، وہ زیادتیاں ان کے دل کے اندر بھرتی جا رہی تھی، جو ایک بم کی طرح اس جارج فلائیڈ کے واقعے کے ساتھ پھٹ پڑی۔ امریکہ کے 40 سے زیادہ جو شہر ہیں ان میں اس وقت کرفیو لگا ہوا اس واقعات کی وجہ سے۔ شکاگو، لاس اینجلس، نیو یارک، فلاڈیلفیا، یہ سارے جو علاقے ہیں ان میں اس حد تک معاملات خراب ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ امریکی نیشنل گارڈ کو تعینات کر دیا گیا ہے، فوج کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ مظاہرین کا یہ عالم ہے، احتجاج کا یہ عالم ہے کہ پولیس پر بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں، پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، چوکیوں کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ پولیس کی طرف سے آنسو گیس شیلنگ بہت زیادہ کی جا رہی ہے، پیپر سپرے کیا جا رہا ہے تاکہ مظاہرین کو بہت زیادہ متاثر کیا جائے، اور اس کے بعد ایک خاص قسم کے گرنیڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے ان کو منتشر کرنے کے لیے۔ لوٹ مار الگ شروع ہو گئی ہے پورے ملک میں۔ لوگ دکانیں، مال توڑ رہے ہیں ان کی دکانوں کو، اور ان میں سے سامان کو چوری کر رہے ہیں، نکال کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہوتا ہی ہے، ہر جگہ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا، جس وقت ان کو پتہ چلا کہ وہ ان کے اوپر اٹیک ہوا اور وہ رہی یا نہ رہی، اس کا بھی کسی کو بھی علم نہیں تھا، اور پورے ملک میں اس حد تک معاملے جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے، اتنی لوٹ مار ہوئی تھی، اتنے لوگوں کو نقصانات ہوئے تھے کہ آج بھی کئی لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے زمین بوس ہو گئے ان واقعات کی وجہ سے۔ تو یہ لوٹ مار وہاں پر بھی چل رہی ہے۔ اصل واقعہ کیا ہوا تھا؟ 25 مئی کی شام کو امریکہ کا ایک شہر ہے منیاپولیس، وہاں پر ایک کال موصول ہوتی ہے پولیس اسٹیشن میں ایک گروسری سٹور سے، جیسے ہمارے یہاں پہ عام دکانیں ہوتی ہیں کریانے کی، کہ ہم نے ایک مجرم کو پکڑا ہے، آپ فوری طور پر اسے آگے حراست میں لے لیں۔ پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے اور وہاں پر جارج فلائیڈ نامی ایک کالے کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس نے جرم کیا کیا ہے؟ اس نے جرم یہ کیا ہے کہ گروسری لینے کے بعد جو اس نے پیسے دیے تھے، ان پیسوں میں ایک $20 کا نوٹ جو تھا وہ ایک جعلی تھا اور نقلی تھا، جو اس نے چلایا تھا۔ اب اس پہ جارج ان کا انکار کوئی نہیں ہے کہ اس کو کہیں اور سے ملا تھا، اس نے آگے اسی طریقے سے چلا دیا، یا اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پولیس نے اس کو اریسٹ کر کے گاڑی میں پیچھے کیبن، جو ایک خاص جیل نما کیبن بنا ہوتا ہے، اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی۔ تو جارج نے کہا اس کیبن میں، تو اس نے کہا کہ میں کلیسٹروفوبک ہوں۔ کلیسٹروفوبک کیا؟ وہ ایک ذہنی بیماری ہے، ایک کیفیت ہے جس میں کچھ جن لوگوں کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، وہ تنگ جگہ پر یا اندھیری جگہ پر اب اس حد تک تکلیف میں آ جاتے ہیں، ان کی فیلنگ ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور
ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اس نے کہا کہ میں اس تنگ جگہ پہ نہیں رہ سکتا, میرا سانس رک جائے گا یا مجھے کچھ ہو جائے گا. پولیس نے دھکم پیل شروع کر دیا اور اس کو اندر دھکیلنا شروع کیا, جس پہ وہ زمین پہ گر گیا. اور اس نے ریزسٹ بھی کیا. اس وقت لوگ چونکہ ویڈیو بنا رہے تھے. اب جب اس نے ریزسٹ کیا, وہ نیچے گر گیا, تو ایک جو پولیس والا تھا ڈیرک شاوک, اس نے اس کی گردن کے اوپر گھٹنا رکھ لیا اور گھٹنا رکھ کر بیٹھ گیا اور زور ڈالتا رہا, جس پہ اس جارج فلائیڈ چلاتا رہا کہ میرا سانس رک رہا ہے, میرا دم گھٹ رہا ہے, گھٹنا اٹھاؤ, میرا دم گھٹ رہا ہے. یہ کیفیت اس وقت یہ تھی کہ جو لوگ آس پاس کھڑے تھے انہوں نے بھی پولیس والوں کو ریکویسٹ کی کہ گھٹنا ہٹایا جائے, اس کو اٹھایا جائے, اس کا سانس رک رہا ہے, اس کو کچھ ہو رہا ہے, اس کو چھوڑا جائے. مگر پولیس والوں نے بالکل نہیں سنی. 2-3 منٹ تک اس کی چلایا, اس کے بعد اس کی آواز بند ہو گئی. جب اس کو دوبارہ چیک کیا گیا, اس کی نبض چیک کی گئی, تو وہ مر چکا تھا. پولیس نے اس کی موت ہاسپٹل لے کے گیا, تو ہاسپٹل نے اس کی تصدیق کر دی کہ وہ واقعی مر چکا. یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تو پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے. ایسی بات نہیں ہے کہ کالی رنگت والوں کو آج ہی ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ کلچر وہاں پہ عام ہے. کہیں سے بھی اگر کوئی کالی رنگت میں کوئی کالا یا نگرو سڑک سے ایک یا دوسری بار گزرتا ہے, اس کو فوری اس کی تلاشی شروع کر دی جاتی ہے, پولیس کو کال کر لی جاتی ہے, اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے. بعد میں اس کو بے شک اس کی تذلیل کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے, بعد میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مگر یہ گورے کے ساتھ نہیں ایسا. اور حقیقت یہ ہے کہ امریکن پولیس کے تشدد کے واقعات اس حد تک بڑھ گئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں کہ آخری سال جو 2019 ہے, اس میں پولیس کی طرف سے 1100 لوگوں کو قتل کیا گیا, پولیس والوں کی طرف سے. اور جو حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں گا اس نام نہاد عظیم ملک کی, وہ یہ کہ آج تک 99% کیسز میں کسی کو سزا نہیں ملی. کسی ایک پولیس والے کو بھی ان کیسز پہ سزا نہیں ملی. قتل کے کیسز کے اوپر بھی کوئی سزا نہیں ملی. باراک اوباما نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے جب اس ویڈیو کو دیکھا تو دیکھ کے میرے تو دل کو کچھ ہو گیا, بلکہ مجھے رونا ہی آ گیا. اور یہ ہے بھی ایسی, جب آپ دیکھتے ہیں خواہ وہ کوئی چھوٹا مجرم ہے, کوئی بھی مجرم ہے, اس کو اس بے دردی سے, اس تذلیل سے, اس تضحیک سے ایک سرعام سڑک کے اوپر قتل کر دیا جائے. یہ کسی میں کہتا ہوں کہ ان پڑھ سے ان پڑھ معاشرے میں بھی ایسا نہیں ہوتا. ظلم کی انتہا جو امریکہ جیسے نام نہاد پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ ملک میں جیسا ہو رہا ہے. ظاہری طور پر یہ جو VIP ٹیپ ٹاپ والا امریکہ نظر آتا ہے, اندر سے نہایت کھوکھلا اور دیمک زدہ ہے. ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق میں اگر آپ کو بتاؤں تو 4 میں سے 1 لڑکی کا وہاں پر ریپ ہوا. یہ ریشو اتنی زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ معاشرے کا 25% لڑکیاں, عورتیں جو ہیں وہ ریپ زدہ ہیں, ان کا ریپ ہو چکا ہے. اور بچے اور مرد کی بھی اگر فہرست نکالیں, مردوں کی بھی اور بچوں کی بھی, تو وہ بھی اپنی نہج کو پہنچے ہوئے ہیں, اینڈ پہ پہنچے ہوئے ہیں. اگر آپ کا ویسے کوئی عزیز یا کوئی دوست امریکہ میں رہتا ہے تو اس نے آپ کو یقیناً بتایا ہوگا کہ شام کے وقت آپ امریکہ جیسے ملک میں باہر نہیں نکل سکتے, کیونکہ وہاں پر آپ کو چھوٹی سی بات پہ آپ کو چوری اور ڈکیتی کے واقعات ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو 1 منٹ میں قتل کر دیا جاتا ہے. اور ان کا کنٹرول کس چیز پہ ہے؟ ان کا کنٹرول ہے میڈیا پہ. انہوں نے میڈیا پہ اس طریقے کا اثر ڈال دیا ہے کہ پوری دنیا کو لگتا ہے جیسے امریکہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. حقیقت میں آج بھی وہاں پر کچھ ایسی سٹیٹس ہیں جن میں آپ شام 5 بجے کے بعد اکیلا نہ مرد, عورت تو درکنار, مرد اکیلا باہر نہیں نکل سکتا, کپڑے تک اتروا دیے جاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اس واقعے کے متعلق. وہ لکھتا ہے ٹویٹ میں کہ میں نے ٹم باکس گورنر سے بات کی ہے کہ ملٹری اس کے ساتھ ہے. پوائنٹ پہ لکھتا ہے وہ دکانوں کو لوٹ رہے ہیں. وہ یہاں پر وہ امتیازی سلوک پہلے ہی کر رہا ہے, اپنی ٹویٹ میں باقاعدہ بتا رہا ہے, وہ یعنی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ کوئی علیحدہ چیز ہے, علیحدہ نسل ہے. امریکہ کا صدر اور اس کی یہ سوچ.
پھر اینڈ پہ جس پہ پوری دنیا میں اس کے اوپر لیدے ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں احتجاج زور پکڑ گیا ان کے الفاظ پہ، وہ لکھتا ہے when the looting start shooting start، یعنی کہ اگر لوٹ مار کرو گے تو میں مار دوں گا تم لوگ کو۔ یہ ملک کے صدر کا یہ رویہ ہے کہ جہاں پر پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ ایک تکلیف اور کرب میں ان کا جو پارا ہے وہ کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے، اور وہ اس کو مصلحتاً سمجھنے کی بجائے ان کی لوگوں کی اصلاح اور ہمدردی کرنے کی بجائے وہ بھی آگے سے کس طریقے کا ری ایکشن کر رہا ہے۔ الیکشن کا دور ہے، جو بائیڈن اس ٹائم ٹاپ پہ جا رہا ہے، اسی کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے میرے خیال سے یہ جیتے گا تو نہیں، باقی کوئی بھی جیتے کوئی بھی جیتے اس سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ملکوں کے اوپر زیادتی ہی کرتے ہیں، اور جو بائیڈن کی بھی سیم پالیسی وہی ہے جو اس کی ہے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ اس ٹائم اکانومی ان کی تباہ ہو چکی ہے، معاشرہ کھوکھلا ہے، نام نہاد سپر پاور جو ہے وہ الحمدللہ اب کسی اور ہی نہج پہ جا رہا ہے۔ اور دیکھیں اس واقعے کی وجہ سے امریکہ اب کیا پاتا ہے اور کیا کھوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، کہ وہ بھی دوستوں نے مجھے کہا کہ ضرور اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنانی چاہیے، تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں یہ حقیقت کیا تھی جارج فلائیڈ کے اس واقعے کی۔ تو یہ بس ایک زیادتی کا واقعہ ہے جو عام روٹین میں ہوتا جا رہا ہے، مگر یہ کچھ ایسے واقع ہوتے ہیں جس کے اوپر جیسے وہ ہمارے مڈل ایسٹ میں بھی شروع ہوا اور پھر کئی سلطنتیں الٹا دی گئی پلان کر کے، خواہ وہ لیبیا کی تھی، خواہ وہ مصر کی تھی، خواہ وہ شام کی تھی، یہ بھی وہی معاملہ ہے۔ الحمدللہ یہ رسپانس آیا ہے، ایکشن ہیز ری ایکشن بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن، نیوٹن کا قانون ہے جو یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ السلام علیکم۔